اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صدق الله العظيم. سورہ یوسف ہم پڑھ رہے ہیں. کل کے درس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب دوسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس ایک حیلہ کر کے روک لیا، اور اس کے بعد دوسرے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ فرمائش کی کہ عزیز مصر ان لہ ابن شیخا کبیرا، کہ اس کا ایک بوڑھا باپ ہے جو اس سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، تو اگر ہم اس کو یہیں چھوڑ کے جائیں گے اس کو بڑی تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، اس کو اس کی جگہ رکھ لیجئے اور اس کو چھوڑ دیجئے. اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ، کرے کوئی اور بھرے کوئی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ برتن تو ملا ہے اس کے سامان سے اور اب ہم اس کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی دوسرے کو رکھ لیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ ساری باتیں جو یوسف علیہ السلام کر رہے تھے یہ اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہی فرمان تھا، ایسا ہی حکم تھا. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر کی تھی. بہرحال اب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو یہیں روک لیا تو یہ بھائی وہاں سے نکلے، اور نکلنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا. اسی کو قرآن نے بیان کیا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی نا امید ہو گئے، منہ اس سے، کس سے؟ وہ ضمیر بنیامین کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور یوسف علیہ السلام کی طرف بھی. اگر بنیامین کی طرف لوٹے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین سے مایوس ہو گئے کہ اب یہ چھوٹے گا نہیں، اب اس کو یہیں یہ رکھ لیں گے، ہمارے ساتھ جانے نہیں دیں گے، مایوس ہو گئے تو خلصوا نجیہ، تو الگ ہو کر اب مشورہ کرنے لگے. اور اگر منہ کی ہو ضمیر کا مرجع عزیز مصر ہو تو اب مطلب یہ ہوگا کہ جب وہ بھائی یوسف علیہ السلام جو عزیز مصر تھے ان سے نا امید ہو گئے کہ اب یہ چھوڑیں گے نہیں ان کو، تو پھر وہ خلصوا نجیہ، علیحدہ ہو گئے سرگوشی کرنے کے لیے، مشورہ کرنے کے لیے. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله. تو ان میں جو بڑا تھا یعنی یہودا، اس نے یہ کہا الم تعلموا، کیا تم جانتے نہیں ہو، ان اباکم قد اخذ علیکم، کہ تمہارے باپ نے تم سے لیا تھا موثقا، پختہ وعدہ، من اللہ، اللہ کو گواہ بنا کر، اللہ کو گواہ بنا کے تمہارے باپ نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے، لیکن اب بنیامین کو تو یہیں روک لیا گیا ہے. اب بتاؤ ہم کیا کریں، کیسے ہم واپس جائیں گے، کیا منہ لے کر واپس جائیں گے. اور ساتھ ہی کہا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے یعنی بنیامین کے اس معاملے سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے معاملے میں وہ بھی سامنے ہے. تو جیسے ہی ہم جائیں گے واپس اور بتائیں گے بنیامین نے چوری کی اور اس کو وہیں روک لیا، تو ایک دم باپ کو یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی یاد آ جائے گا اور ان کا پرانا جو غم تھا، وہ زخم تھا، وہ پھر تازہ ہو جائے گا. تو تم اس کے بارے میں بھی کوتاہی کر چکے ہو، اب بنیامین کو یہاں اس طرح پکڑ لیا گیا ہے، اب ہم کیا کریں.
فلن ابرح الارض، تو اس نے اپنے بارے میں بتایا فلن ابرح الارض کہ میں ہرگز نہیں ہٹوں گا اس سرزمین سے، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھ کو اجازت دے، مطلب میں یہیں رہوں گا، میں اب واپس نہیں جاؤں گا۔ ہاں اگر والد صاحب مجھے وہاں سے بلاوا بھیجیں گے خصوصی طور پر کہ آپ آ جاؤ بنیامین کو رہنے دو وہیں، تو پھر تو میں جاؤں گا، ورنہ میں یہیں رہوں گا۔ او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے گا۔ فیصلے کا مطلب کیا ہے؟ یا تو یہ کہ موتی آ جائے مجھے، یا یہ کہ اللہ فیصلہ کر دے کہ بنیامین کی کسی طرح رہائی ہو جائے اور پھر میں بنیامین کو ساتھ لے کر جاؤں گا، اب میں ایسے جاؤں گا نہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس نے اپنے بارے میں سنا دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ البتہ دوسروں سے کہا، جو 9 بھائی اور تھے ان سے کہا ارجعوا الی ابیکم، تم باپ کے پاس، اپنے والد کے پاس لوٹ کر جاؤ۔ فقولوا، تو پھر اس سے کہو یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ ان ابنک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہمارے بھائی نے چوری کر لی، حالانکہ بھائی تھا نا ان کا، تو یہ کہہ سکتے تھے، لیکن یہ نہیں کہا، یہ کہنا جا کے کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ ہاں یہی طریقہ ہے لوگوں کا دنیا میں کہ جب کوئی قصور کسی کا پایا جائے پھر اپنی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں۔ جیسے بچہ کوئی غلطی کر جائے نا تو باپ جا کر جو ہے وہ بیوی پہ چڑھائی کرتا ہے، تیرے بیٹے نے ایسا کیا ہے، اور بیوی کہتی ہے تیرے بیٹے نے ایسا کیا ہے، تو اپنا تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا ہمارے بھائی نے چوری کی، بلکہ یہ کہنا جا کے کہ تیرے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ اس سے اور ایک قسم کا زخم لگتا ہے یعقوب علیہ السلام کے دل میں کہ دیکھو اب انہوں نے اپنا بھائی ہونے سے ہی اس کو تسلیم کرنے سے گویا انکار کر دیا، اور میری طرف نسبت کر کے کہہ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اب یہ آئے اور آ کر انہوں نے یہی کہا، اور ساتھ ہی کہا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم نہیں گواہ ہیں مگر اس چیز پر جس کا ہمیں علم ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس نے چوری کی ہے۔ کیسے کہ برتن جو ہے وہ اسی کے سامان سے نکلا ہے۔ باقی وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ کب اس نے برتن اٹھایا اور اٹھا کے اپنے سامان میں رکھ دیا، اس کا ہمیں علم نہیں، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ اگر اس کا پتہ چلتا تو ہم پہلے ہی اس کو نکال دیتے، لیکن اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے تو یہ دیکھا کہ اس کے سامان سے برتن نکلا ہے، بس ہم یہی گواہی دے سکتے ہیں، باقی کیا معاملہ ہے ہم جانتے نہیں ہیں۔ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم نہیں گواہ ہیں إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، مگر اس چیز پر جس کا ہمیں علم ہے۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کی یعنی پوشیدہ بات کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور اگر ہماری بات کا آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، تو آپ پوچھ لیجئے اس بستی والوں سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، جس میں ہم تھے، یعنی کسی آدمی کو مصر بھیجئے اور مصر جا کر وہ جو وہاں کے عزیز مصر کا آفس ہے اس آفس میں وہ معلوم کر کے آ جائیں کہ واقعتاً بنیامین نے چوری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کسی کو بھیج کر پوچھوا لیجئے۔ اور ساتھ ہی کہا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے، الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، جس قافلے میں ہم آئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنعان کے اور لوگ بھی غلہ لینے کے لیے گئے ہوئے تھے جن کے ساتھ یہ واپس آئے ہیں، تو ان کو بھی معلوم ہے کہ بنیامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا ہے، برتن نکلا ہے۔ تو کہا ان سے آپ معلوم کر لیجئے، یا تو مصر کسی کو بھیج کے پوچھوا لیجئے، اور یا یہ کہ آپ قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم تو البتہ سچ بولنے والے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے۔ اب آپ بتائیے یہاں بھائی سچ بول رہے تھے یا یہ جھوٹ تھا؟ جی آج تو سچ ہے نا، پہلے جو انہوں نے بولا تھا یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ تو
جھوٹ تھا، لیکن آج کیا بول رہے ہیں؟ سچ بول رہے ہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام ایک غم ان کی وجہ سے پہلے چونکہ کھا چکے ہیں نا، اس لیے اب ان کی بات پر بھروسہ نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، اس لیے وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہی تھی، حالانکہ وہاں وہ بات ٹھیک تھی لیکن یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جو پہلے ایک مرتبہ یہ دکھ پہنچا چکے ہیں یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں، تو ان کے سامنے پورا وہی نقشہ آ گیا کہ آج بھی انہوں نے کوئی ایسی ہی گڑبڑ کی ہوگی، تو اس لیے قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ گھڑ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملے کو، کا ایک معاملہ جو تم نے یہ بیان کیا کہ بنیامین نے چوری کی ہے، یہ تم نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف کس کو ہے؟ اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اگر پیغمبر کو غیب کا علم ہوتا تو یعقوب علیہ السلام سیدھے بول دیتے کہ ہاں اس نے چوری کی ہے، اور وہ چور نہیں ہے بلکہ اس کے بھائی نے ہی اس میں برتن رکھ دیا تھا، تو فوراً بتاتے کہ نہیں؟ تو بتایا نہیں بتایا، اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ میرے بیٹوں نے اس کے ساتھ بنیامین کے ساتھ بھی کوئی گڑبڑ معاملہ کیا ہے، اس لیے کہا سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے لیے گھڑ لیا ہے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ، فصبر جمیل، تو میرے لیے تو صبر جمیل ہے، یعنی میں تو اب اچھا صبر کروں گا جس میں کوئی شکوہ اور شکایت نہیں ہے۔ اور ایک دم یہ کہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے سب بیٹوں کو میرے پاس لے آئے گا۔ بہم میں ہم ضمیر جمع کی ہے، اس سے مراد یوسف علیہ السلام بھی، بنیامین بھی، اور اسی طرح جو یہودا وہاں رک گیا تھا وہ بھی ہے، ان تینوں کو مراد لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ یہ بات کیوں کہی یعقوب علیہ السلام نے؟ کیونکہ اللہ نے اتنا بتا دیا تھا کہ آپ کا بیٹا ابھی حیات ہے، زندہ ہے، یوسف ہے کہاں، کس حالت میں ہے یہ نہیں بتایا گیا، لیکن اتنا بتا دیا ہے کہ وہ ہے۔ یا پھر یہ لکھتے ہیں مفسرین کہ چونکہ جو یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، ابھی اس خواب کی تعبیر جو ہے وہ آئی نہیں تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو یہ یقین ہے کہ وہ تعبیر ضرور مکمل ہوگی، اور ایک دن ہم سارے کیا ہوں گے؟ اکٹھے ہوں گے، میں بھی ہوں گا اور میرے سارے بیٹے ہوں گے، اور پھر چاند اور سورج اور 11 ستارے، یعنی 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے، اور چاند ماں اور سورج کون ہے؟ باپ، تو یہ سارے جو ہے اس کے سامنے جھکیں گے، یوسف کے سامنے جھکیں گے، تو یوسف موجود ہوگا تبھی تو جھکیں گے، تو وہ خواب کی تعبیر ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اگر مجھے یہ غم پہ غم پہنچ رہے ہیں، اس میں بھی اس کی کیا ہے؟ حکمتیں ہیں، اور میرے بیٹے کہاں کہاں ہیں ان کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو علم ہے۔ یہ کہہ کے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے اپنا چہرہ پھیر لیا، یعنی منہ موڑ کے چل دیے، پیٹھ پھیر کے چل دیے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور وہ پھرے ان سے، یعنی ان سے اپنے چہرے کو پھیر کے چل پڑے۔ وہاں کون تھے؟ ان کے بیٹے ہیں 9 بیٹے جو ابھی مصر سے واپس آئے ہیں، یہ 9 بیٹے ہیں، اور ساتھ میں پوتے پڑ پوتے جو آگے ہیں وہ بھی سارے کے سارے جمع ہیں خاندان والے، کیونکہ ابھی تو یہ قافلہ وہاں سے آیا ہے نا واپس، تو جب ایسی خبر ہے اس طرح کی کہ پریشانی والی کہ بنیامین کو وہاں روک لیا گیا ہے، تو سارے خاندان والے کیا ہو گئے ہیں؟ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تو اب یعقوب علیہ السلام ان سے اپنی پیٹھ کو پھیرتے ہیں، وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہا ہائے افسوس یوسف پر، ہائے افسوس یوسف پر۔ جب نیا غم آدمی کو پہنچتا ہے تو پرانا بھی
تازہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام پر غم کرتے ہوئے کہا یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، قرآن کہتا ہے ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی تھی غم کی وجہ سے۔ 40 سال کا عرصہ بیت گیا ہے روتے روتے غم کرتے کرتے، تو اس کی وجہ سے یہ جو آنکھ کے بیچ میں کالی پتلی ہوتی ہے نا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی طاقت رکھی ہوتی ہے، اور جب یہ سفید ہو جاتی ہے، اس پہ سفیدی آ جاتی ہے، تو پھر آدمی کی نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، یعنی یہ کالی پتلی گویا ختم ہو گئی تھی اور نابینا ہو چکے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام من الحزن، غم کی وجہ سے۔ فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ ان کا سانس رکتا تھا، مطلب کیا ہے کہ وہ اندر غم کو پیتے جاتے تھے، اسی وجہ سے زیادہ پریشانی تھی۔ اگر آدمی اپنے غم کا دوسرے کے سامنے اظہار کر دے تو غم ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن اگر آدمی دوسرے کے سامنے غم کا اظہار نہ کرے، پھر اندر جب اس کو وہ دبا کے رکھتا ہے تو اس سے اس کا سانس گھٹنے لگتا ہے۔ اس لیے اپنا غم جو ہے کسی کے سامنے آدمی کو ظاہر کر دینا چاہیے، اپنے کسی دوست، اپنے کسی حبیب اور لبیب کے سامنے اپنا غم آدمی ظاہر کر دے تو غم کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی غم پہنچا، میں نے آپ کو سنایا، آپ نے بھی اپنا سنایا کہ مجھے بھی یہ غم پہنچا تھا، اب دونوں کا غم کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور اگر آدمی اندر سے ہی دبائے رکھے اور ظاہر نہ کرے تو اس میں زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَهُوَ كَظِيمٌ، تو ان کا دم گھٹ رہا تھا۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ یوسف، تو ان کے جو یہ بیٹے تھے، پوتے پڑپوتے تھے، ان سب نے کہا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ تو برابر یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ کہاں یوسف، کیا اب تو معلوم نہیں یوسف وہ بھیڑیے نے کھا لیا تھا اس کو؟ ان کے ذہن میں تو، سب کے ذہن میں کیا وہی ہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا۔ بیٹوں کو تو پتا ہے کہ وہ قافلے والے لے گئے تھے، لیکن جو پوتے پڑپوتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے، وہ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ تو اس لیے کہا اب کیوں آپ یوسف کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ گھل گئے ہیں، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے، یعنی جیسے نمک کو پانی میں ڈالا جائے تو گھل جاتا ہے، اسی طرح غم کی وجہ سے آپ نڈھال ہو گئے ہیں، آپ کمزور ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، پھر آپ کیوں بار بار جو ہے اس طرح کا تذکرہ کرتے ہیں؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ برابر یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ حتی تکون حرضا، یہاں تک کہ آپ گھل جائیں گے یا آپ بیمار ہو جائیں گے، او تکون من الحالکین، یا آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے، آپ کی جان ہی چلی جائے گی۔ اتنا غم کیوں کرتے ہیں یوسف کے بارے میں؟ اب تو آپ کے دوسرے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑپوتے ہیں، ان کو دیکھ کر آپ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، آپ کیوں جو ہے یوسف کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم اور تازہ ہو گیا۔ قال، فرمایا تم کون ہوتے ہو جو مجھے کہہ رہے ہو کہ یوسف کا تذکرہ نہ کرو؟ میں تم سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، انما اشکو بثی وحزنی اللہ، بے شک میں شکایت کرتا ہوں بثی اپنی پریشانی کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کے سامنے، میں اللہ سے اپنے غم اور اپنی پریشانی کی شکایت کرتا ہوں، تم سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے یا اسف علی یوسف جو میں نے کہا ہے یہ اللہ سے میں نے فریاد کی ہے، تم سے کچھ نہیں کہا ہے میں نے۔ بس سن کے معنی اصل میں آتے ہیں وہ غم جو غم پہ غم ہو، پریشانیوں پہ پریشانی آئے، اس کو بس کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ تو انما اشکو بثی، کہ میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی، وحزنی اور اپنے غم کی، اللہ اللہ کے سامنے، واعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ مجھے معلوم ہے میرا یوسف ابھی ہے اور میری ملاقات اس کے ساتھ ہوگی، لیکن کب ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا تو معلوم ہے یا تو اس خواب کی وجہ سے یا اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اتنا بتا دیا تھا۔ اس کے بعد پھر یعقوب علیہ السلام ایک دن اپنے ان بیٹوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں یا بنی اذهبوا
فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹو اذهبوا جاؤ، فتحسسوا تو تلاش کرو، من یوسف یوسف کو، واخیہ اور اس کے بھائی کو، یوسف اور اس کے بھائی ان کو جا کے تلاش کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب دیکھا، اس خواب میں دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں کے ساتھ ہیں، اور ان سارے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام بھی موجود ہیں، بنیامین بھی ہے، اور جو یہودا مصر میں رہ گیا تھا وہ بھی ہے۔ تو اس لیے صبح اٹھتے ہی اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، چونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے، تو بیٹوں کو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹو اذهبوا جاؤ، فتحسسوا تو تلاش کرو، من یوسف یوسف کو، واخی اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس اور نا امید نہیں ہوتے ہیں مگر وہ لوگ الکافرون جو کفر کرنے والے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں، اس لیے تم مایوس اور نا امید نہ ہو جاؤ، جاؤ اور جا کر تلاش کرو، کس کو؟ یوسف کو بھی تلاش کرو اور اس کے بھائی کو بھی، بنیامین کو بھی تلاش کرو۔ اب بیٹوں کو تو یہ بات کوئی یقینی معلوم نہیں ہو رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں چلو ابا کا حکم ہے تو ٹھیک ہے جاتے ہیں ہم۔ اب تیسری مرتبہ بھائیوں نے تیاری کر لی اور پھر جو ہے وہ آگے مصر، لیکن جب پہلی مرتبہ گئے تھے ان کے پاس کچھ روپے تھے اور وہ دے کر انہوں نے غلہ لے لیا، پھر عزیز مصر یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کی وہ قیمت جو تھی وہ واپس لوٹا دی تھی، تو دوسری مرتبہ جب گئے تو وہی قیمت واپس لے کر گئے۔ اب کی بار یوسف علیہ السلام نے ان سے قیمت وصول کر لی ہے، کیونکہ اب تو بھائی پہنچ گیا تھا نا اپنے پاس، تو اس لیے قیمت ان سے لے لی۔ اس کے بعد اب جب یہ واپس آئے ہیں تو خالی یہ غلہ لے کر آئے، اب ان کے پاس قیمت نہیں تھی۔ اب جب یہ واپس جائے گئے تیسری مرتبہ غلہ لینے کے لیے تو ان کے پاس کچھ کھوٹے سکے رکھے ہوئے تھے اور کچھ بھی ان کے پاس غلہ خریدنے کے لیے نہیں تھا، وہ کھوٹے سکے لے کر گئے کہ جائیں گے اور جا کر بنیامین کو چھڑانے کی بھی کوشش کریں گے اور غلہ بھی ساتھ لے کر آئیں گے۔ اب تیاری کر کے پہنچ جاتے ہیں یہ مصر۔ جب مصر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کی پیشی ہوئی تو اس وقت قرآن بیان کرتا ہے کہ فلما دخلوا علیہ، بس جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تیسری مرتبہ، قالوا تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، مسنا پہنچی ہے ہم کو، واہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف، پریشانی پہنچ گئی ہے ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف اور پریشانی پہنچ گئی۔ ایک تو قحط سالی کی تکلیف اور پریشانی ہے، دوسرا یہ کہ ہمارا بھائی بنیامین وہ یہاں گرفتار کر لیا گیا، اور تیسرا یہ کہ بڑے بھائی نے بھی جانے سے انکار کر دیا تھا، تو یہ پریشانیوں پہ کیا ہو گئی ہیں؟ پریشانیاں ہو گئی ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا، دوسرا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ اور ہم آپ کے پاس لائے ہیں کھوٹے سکے، بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، بضاعتن کے معنی سکے اور مزجات کے معنی آ گیا کھوٹے، تو کھوٹے سکے لے کر ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ تو آپ ہمیں پورا پورا دے دیجئے غلہ، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور ہم پہ صدقہ کیجئے، جتنے کی قیمت یہ بن سکتی ہے، یعنی یہ کھوٹے سکے تو یہ رکھ لیجئے اور باقی جو قیمت ہے وہ ہم پہ کیا کر دیجئے؟ صدقہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کہتا ہے میں دنوں کو پھیرتا ہوں لوگوں کے درمیان۔ ایک وقت وہ تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے کپڑے اتار کے ان کو کنویں کے اندر رسی کے ساتھ باندھ کے ڈالا، اور یوسف علیہ السلام اس وقت ان سے فریاد کر رہے تھے کہ مجھے یہاں کیوں ڈال رہے ہو، ذرا یاد کرو جب تم واپس جاؤ گے اور والد صاحب مجھے نہیں دیکھیں گے تمہارے ساتھ تو ان کو کتنی تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے ایک بات نہیں سنی تھی اور ڈالنے کے بعد قہقہے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے کہ جو روڑا تھا ہمارے راستے میں ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ لیکن آج وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے
گویا حاضر ہو کر صدقے کی فرمائش کر رہے ہیں کہ ہم پہ صدقہ کیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ جو منظر تھا ان کا اس وقت کا، یہ ان سے برداشت نہیں کیا گیا، برداشت نہیں کر سکے۔ اب اس کے بعد پھر وہ راز کھولتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ کی طرف سے اب اجازت ہوگی راز کھولنے کی، اس لیے اب یوسف علیہ السلام راز کھولتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ، ہم آپ کے پاس لائے ہیں کھوٹے سکے، چند کھوٹے سکے، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، تو آپ پورا دے دیجئے ہمیں، الکیل کیل یعنی غلہ ناپ کر ہمیں پورا دے دیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ، بے شک اللہ تعالی صدقہ کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ تو اب اگر آپ صدقہ کریں گے اللہ آپ کو بدلہ دے گا۔ ان کو نہیں معلوم ہے ہم اس وقت کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اب جب دیکھا کہ نبی کے بیٹے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے جی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، وہ اس طرح ایک ان کے کہنے مطلب ان کے سمجھنے کے مطابق ایک دنیا دار آدمی کے سامنے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عزیز مصر ہے اور دنیا دار ہے، بادشاہ ہے، تو اس کے سامنے اس طریقے سے جو ہے اپنی پریشانی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہمیں بڑی پریشانی پہنچ گئی ہے اور ہمارے پاس اب پیسے بھی نہیں ہیں، روپے بھی نہیں ہیں، کھوٹے سکے تھے وہ لے کر ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، تو آپ صدقہ کر دیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے نہیں رہا گیا، پھر کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، کیا تمہیں کچھ معلوم ہے ما فعلتم بیوسف، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جب کہ تم بے خبر تھے۔ یہ ان کا عذر بھی بیان کر دیا کہ تمہیں خبر نہیں تھی کہ یوسف کو آگے کیا بننا ہے، کہاں جانا ہے، اس کو کہاں پہنچنا ہے، تم ناواقف تھے، اس لیے تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا، اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی تم سوتیلا پن اختیار کرتے تھے، اس کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، کچھ تمہیں یاد ہے۔ اب انہوں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ان کو تھوڑا سا وہ نقشہ دھندلا سا یوسف علیہ السلام کا نظر آ گیا، ان کا چہرہ ذہن میں آیا، نظر اٹھا کر دیکھا تو واقعتاً یہ تو سامنے کون ہے، یوسف علیہ السلام ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہو، کیا آپ ہی یوسف ہو، قال انا یوسف وہذا اخی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہم سب کو اکٹھا کر دیا، مجھے بھی زندہ رکھا ہے اور یہاں مصر میں پہنچا دیا، مصر کے تخت شاہی پر مجھے بٹھا دیا، یہ اللہ کا کیا ہے، ہم پر احسان ہے۔ اور یاد رکھو یہ یہاں میں جو بیٹھا ہوں تخت شاہی پر، یہ کیسے بیٹھ گیا ہوں، انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، انہ من یتقی، بے شک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، پریشانیوں کو جھیلتا ہے، مصیبتوں پر مصیبتوں کو برداشت کرتا ہے، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ سے نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ میرا تقوی اور طہارت تھی جو اللہ کی مدد سے اور اس کے احسان سے تھی، تو اس کے نتیجے میں اللہ نے یہاں بٹھا دیا ہے۔ اب بتائیے اگر یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر کی بیوی کی بات کو مان لیتے اور گناہ کا ارتکاب کر لیتے تو آج تخت شاہی پہ بیٹھتے، یہاں پہنچ سکتے تھے؟ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تقوی کی برکت ہے، کہا انہ من یتقی، بے شک جو اللہ سے ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہاں قرآن پاک مجھے اور آپ کو یہ درس دے رہا ہے، انسان کو ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، گناہ سے دور بھاگنا چاہیے، پھر اللہ اس کو اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ اس کو بلندیاں عطا کرے گا۔ اسی طرح مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، انسان کو گھبرانا
نہیں چاہیے۔ یہ مصیبتیں اور پریشانیاں انسان کو اٹھانے کے لیے ہوتی ہیں، بلند کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جیسے یہاں یوسف علیہ السلام کو کتنی پریشانیوں سے گزارا گیا، اس کے بعد پھر تخت شاہی پہ اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا دنیا میں، اور آخرت میں تو ان کا جو مقام ہے وہ تو ہے ہی، اس کا تو انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ فَلَمَّا اسْتَيَّسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین سے یا عزیز مصر سے نا امید ہو گئے، خَلَصُوا نَجِيًّا، تو وہ الگ ہو گئے مشورہ کرنے کے لیے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، ان میں سے بڑے نے کہا، أَلَمْ تَعْلَمُوا، کیا تم جانتے نہیں ہو، أَنَّ أَبَاكُمْ، کہ بے شک تمہارے باپ نے، قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ، تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اللہ کو گواہ بنا کر، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں، فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، تو میں ہرگز نہیں ہٹوں گا اس سرزمین سے، حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، یہاں تک کہ اجازت دے دے مجھے میرے والد صاحب، أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي، یا اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، تم لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف، فَقُولُوا، تو اس سے کہو، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، ان ابناک سرق، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم نہیں ہیں گواہ مگر اس چیز پر جس کا ہمیں علم ہے، وما كنا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ واسأل القریۃ التي كنا فيها، اور آپ پوچھ لیجئے اس بستی سے یعنی بستی والوں سے، التي كنا فيها جس میں ہم تھے یعنی مصر والوں سے، والعیر التي اقبلنا فيها، اور اس قافلے سے جس میں ہم آئے ہیں، وإنا لصادقون، اور بے شک ہم البتہ سچ بولنے والے ہیں۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بلکہ بل سولت لكم انفسكم امرا، گھڑ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک معاملہ، فصبر جمیل، تو میرے لیے تو اچھا صبر کرنا ہے۔ عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالی ان یأتینی بہم جمیعا، میرے ان بیٹوں کو سب کو میرے پاس لے آئے گا۔ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وتولی عنہم، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے پھرے، وقال، اور کہا، یا اسف علی یوسف، ہے افسوس یوسف پر، وابیضت عیناہ من الحزن، اور ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی غم کی وجہ سے، فہو کظیم، تو ان کا دم گھٹتا تھا۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی ان کے بیٹوں نے، اسی طرح پوتوں پڑپوتوں نے کہا، اللہ، اللہ کی قسم، تفتح تذکر یوسف، آپ برابر یوسف کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ ہو جائیں گے کمزور یا بیمار، او تکون من الحالکین، یا آپ ہو جائیں گے ہلاک ہونے والوں میں سے۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی، بے شک میں شکایت کرتا ہوں اپنی پریشانی کی، وحزنی، اور اپنے غم کی، اللہ، اللہ کے سامنے، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما، ان باتوں کو، لا تعلمون، جنہیں تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی یذہبوا، اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا، تو تلاش کرو، می یوسف، یوسف کو، وأخی، اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، انہ لا یأس من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے ہیں، الا القوم الکافرون، مگر وہ لوگ جو کفر کرنے والے ہیں۔ فلما دخلوا علیہ، پس جب وہ داخل ہوئے ان کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی تیسری مرتبہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے، قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم لائے ہیں ببضاعۃ مزجاۃ، کھوٹے سکے، فاوفی، تو آپ پورا پورا دیجئے، لنا، ہمیں، الکیلا، غلہ، وتصدق علینا، اور ہم پر صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، هل علمتم، کیا تمہیں معلوم ہے، ما فعلتم بیوسف، تم نے کیا کچھ کیا تھا یوسف کے ساتھ، واخیہ، اور اس کے بھائی کے ساتھ، اذ انتم جاہلون، جبکہ تم بے خبر تھے۔ قالوا، انہوں نے
نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وهذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تحقیق اللہ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتقی، بے شک جو آدمی ڈرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالی نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک۔